ہجرت کے چھٹے سال 6 ہجری نبی کریم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امن و سکون کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب چونکہ انبیاء کے لیے وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اپنے اس خواب کو اللہ کا پیغام سمجھا اور ارادہ فرمایا کہ مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی مدینہ کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کی شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کا دیدار ہو اور عبادت کی سعادت حاصل ہو۔ نبی کریم تقریباً 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ سب کے پاس صرف عمرہ کی نیت تھی، اس لیے وہ جنگی اسلحہ نہیں لائے، صرف مسافرانہ ہتھیار، تلواریں وغیرہ ساتھ تھیں۔ اپنے قربانی کے اونٹ بھی ساتھ لیے تاکہ مکہ والوں کو یقین دلایا جا سکے کہ مقصد لڑائی نہیں بلکہ صرف عبادت ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سخت برہم ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا گیا تو یہ ان کے وقار کے خلاف ہوگا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قریش نے مختلف راستوں پر اپنے گھڑ سوار اور فوجی متعین کر دیے تاکہ مسلمانوں کو روکا جا سکے۔ نبی اکرم نے ایک چالاکی سے راستہ بدلا اور مسلمانوں کو لے کر مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہیں خیمہ زن ہوئے۔ یہ جگہ مکہ کے قریب مگر حدود حرم سے باہر تھی۔ یہاں پانی کی کمی تھی، لیکن اب کی دعا سے کنواں اتنا بھر گیا کہ سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ قریش کے نمائندے بار بار آئے اور مختلف شرائط پیش کرتے رہے۔ ان میں سب سے مشہور نام سہیل بن عمرو کا ہے، جو قریش کی طرف سے مذاکرات کے لیے آیا۔ کئی دن تک گفتگو جاری رہی اور آخرکار ایک معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اگر قریش کا کوئی شخص مدینہ ہجرت کر کے جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسے واپس کریں، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آئے تو قریش پر اسے واپس کرنا لازم نہیں ہوگا۔ دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب کے قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ چاہیں تو قریش کے ساتھ معاہدہ کریں یا مسلمانوں کے ساتھ۔ معاہدے کی تحریر اور حضرت علی کا کردار۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو نبی کریم نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا۔ ابتدا میں لکھا گیا، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہوا۔ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو لڑائی کیسی؟ لہذا صرف اے محمد بن عبداللہ وہ لکھا جائے۔ مسلمانوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، مگر نبی کریم نے صبر و حکمت کے ساتھ فرمایا کہ لکھ دو۔ کچھ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت تھیں، خاص طور